بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج حلقہ ثانی ہے، درس دوم ہے زیارت اربعین کی شرح کے سلسلے میں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ خود وہ زیارت جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ چہلم پہ امام کی زیارت پہ جائیں تو ان الفاظ میں امام علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اس آیت کو ہم انشاءاللہ سندن اور متنن جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس زیارت کو شیخ طوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 113 میں اس کو نقل کیا ہے۔ باب ہے باب نمبر 52 من الزیادات، یعنی جس میں مختلف چیزیں جو ہیں باب میں مختلف موضوعات کی اس باب میں نقل کی گئی ہیں۔ ان میں عنوان ہے زیارت اربعین، اور حدیث نمبر 17 میں شیخ طوسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے یا اس زیارت کو نقل کیا ہے۔ اور خود شیخ طوسی نے اپنی دوسری کتاب جو کہ دعاؤں کی کتاب ہے المصباح، اس میں بھی شیخ طوسی نے بالکل اسی سند کے ساتھ جس طرح کہ تہذیب الاحکام میں ہے اسی سند کے ساتھ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 787 میں وہاں پہ نقل کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، بلفظ جو ہے وہ سند جو ہے وہ اس طرح ہے: اخبرنا جماعت من اصحابنا۔ اب یہ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کی ایک جماعت نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ ایک جماعت نے بتایا ہے یعنی وہ متعدد علماء ہیں، تو ان میں اگر ایک بھی سکہ ہو تو کافی ہے۔ ان ابی محمد ہارون بن موسیٰ بن احمد الطلاقبری، یہ ابی محمد ہارون بن موسیٰ الطلاقبری ثقہ اور جلیل القدر ہے۔ قال، اس نے کہا، حدثنا محمد بن علی بن معمر، کہ ہمیں یہ حدیث جو ہے محمد بن علی بن معمر نے سنائی، اور محمد بن علی بن معمر نے کہا کہ حدثنا ابو الحسن علی بن محمد بن مسعد و حسن ابن علی بن فضال۔ اب اس کو دو لوگوں نے یہ روایت سنائی، ٹھیک ہے، اس کو محمد ابن علی بن معمر کو دو لوگوں نے، دو راویوں نے اس کو یہ روایت سنائی۔ ایک ابو الحسن علی بن محمد بن مسعد ہے اور دوسرا حسن ابن علی بن فضال ہیں۔ ابو الحسن علی بن محمد بن مسعد جو ہے یہ ثقہ ہیں، حسن ابن علی بن فضال بھی ثقہ ہیں۔ البتہ حسن ابن علی بن فضال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فتحی تھے، یعنی جو ہم شیعہ امامیہ ہیں وہ نہیں تھے، یہ فتحی شیعہ تھے۔ جب بھی سند میں اگر غیر امامی آ جائے، چاہے وہ ثقہ کیوں نہ ہو، تمام اگر راوی مثلا جو ہے وہ شیعہ امامی ہیں اور ایک راوی یا ایک سے بڑھ کر جو ہے ثقہ اور غیر امامی آ جائے تو اس سند کو اصطلاح میں یا اس حدیث کو اصطلاح میں حدیث موثق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حسن ابن علی بن فضال کے بارے میں بحث ہے کہ آیا فتحی تو یہ تھے لیکن آخری عمر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو ہے اپنے اس عقیدے سے پلٹ گئے تھے یا اسی عقیدے پہ باقی رہے تھے۔ تو بعض نے کہا تھا کہ اپنے عقیدے سے پلٹ گئے تھے اور امام کی طرف رجوع کیا تھا، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا، یہ امامیہ ہو جائے گا اور حدیث صحیح بن جائے گی۔ بندہ جو ہے ثقہ ہے دونوں اعتبار سے، لیکن اگر ہم اس کو غیر امامی مانیں گے تو حدیث موثق ہوگی، اگر اس کو ہم امامی مانیں گے تو حدیث صحیح ہوگی، اگر دوسرے راوی بھی صحیح ہوئے تو۔ یہ دونوں راوی صحیح ہیں۔ انہوں نے نقل کیا ہے سعدان ابن مسلم سے، سعدان ابن مسلم بھی ثقہ ہے، اور انہوں نے نقل کیا ہے صفوان بن مہران جمال سے۔ صفوان جمال بھی ثقہ ہے، اور صفوان جمال کہتا ہے کہ قال علی مولا یا صادق صلوات اللہ علیہ فی زیارت الاربعین، کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے
40 کی زیارت میں یہ جملے کہے۔ تو اس سند کو اگر ہم دیکھیں تو سند کے تمام راوی ثقہ اور جلیل القدر ہیں، سوائے ایک راوی کے جو کہ محمد بن علی بن معمر ہے، جس نے 2 راویوں سے نقل کیا تھا۔ اس کی جو ہے توصیف اور تضعیف نہیں ملتی، یہ مجہول ہے، یعنی اس کی کوئی خاص توصیف اور تضعیف نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ حدیث ضعیف بن جائے گی، کیونکہ اگر حدیث میں ایک ایسا راوی آ جائے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ راوی کون ہے، یا جو ہے اس کو ضعیف ٹھہرایا جائے تو وہ سند جو ہے وہ سند ضعیف بن جاتی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک طریقہ ہے اور اس تحقیق کی بنا پر یہ حدیث جو ہے وہ صحیح و سند ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے توثیق حاصل تھی یا اس کو اجازہ حاصل تھا اپنے استاد جو ہے ابو الحسن علی بن محمد بن مسعد سے، ٹھیک ہے، یا اس نے جو ہے محمد بن علی بن معمر نے اجازہ دیا ہے کس کو؟ تل اکبری کو، جو اوپر اس کے بعد ہے تل اکبری، ٹھیک ہے، اس نے اجازہ دیا ہے کس کو؟ تل اکبری کو۔ تو یہاں پر بحث ہے رجال میں کہ مشائخ اجازہ جو ہے وہ ثقہ ہوتے ہیں یا مشائخ اجازہ ثقہ نہیں ہوتی۔ تل اکبری تو بھائی وہ تو واضح بندہ ہے کہ وہ ثقہ ہے، جلیل القدر ہے۔ اب کیا جس نے اس کو توثیق دی، جس نے اس کو اجازہ دیا، اب اجازہ اس نے دیا، یعنی محمد بن علی بن معمر استاد ہو گئے اس کے تل اکبری کے، ٹھیک ہے۔ اب تل اکبری تو ثقہ ہے، لیکن تل اکبری کا جو استاد ہے، جس نے اس کو جو ہے اجازہ دیا، اجازہ اجتہاد وغیرہ یا اجازہ احادیث وغیرہ دیا، تو اس اجازے دینے سے اس کا استاد ثقہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ واضح ہے کہ تو یہ بحث ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشائخ اجازہ کی بحث ہے۔ یعنی ایک شاگرد جلیل القدر ہے، جب شاگرد کو آپ ثقہ مان رہے ہیں تو جس نے اس شاگرد کو جو ہے اجازہ دیا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا ثقہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس تاریخ نے نقل نہیں کیا، تو یہاں پر یہ قانون ہے مشائخ اجازہ والا۔ تو یعنی اگر ایک راوی ثقہ ہے تو اس کے جو مشائخ ہیں اور وہ مشائخ بالاخص وہ اساتذہ جنہوں نے اس کو اجازہ دیا ہے تو وہ بھی ثقہ ہو جائیں گے، یہ قانون ہے۔ اس قانون کو شہید ثانی نے جو ہے مانا ہے، اور شہید ثانی کی عبارت ہے اس قانون کے اعتبار سے کہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ الاجازت لا يحتاجون الى التنصیص علی تزکیتہم، کہ مشائخ اجازہ جو ہیں وہ ان کو ثقہ کرنے کے لیے نص کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی شیخ طوسی نقل کرے یا شیخ نجاشی نقل کرے یا کشی نقل کرے، ان کے بارے میں کوئی توثیق خاص ہو، نہیں، توثیق خاص نہ ہو، مشائخ اجازہ ہونا ہی اس کے لیے کیا ہے؟ توثیق کافی ہے۔ تو شہید ثانی یا جو شہید ثانی کے نظریے کو مانتے ہیں ان کے نظریے کی بنا پر یہ حدیث صحیح و سند ہو جائے گی، چونکہ ایک راوی کے بارے میں مسئلہ تھا، وہ راوی مشائخ اجازہ کی وجہ سے ثقہ ہو جائے گا تو تمام کی تمام روایت ثقہ ہو جائے گی، تمام کی تمام روایت صحیح ہو جائے گی۔ پھر فتحی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو روایت موثق ہے، پھر بھی قابل عمل ہے، اگر اس کو امامی مانے تو پھر تو روایت صحیح ہے، بالکل جو ہے اعلیٰ درجے پہ روایت ہے۔ لیکن موجودہ جو معاصر علماء ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے مشائخ اجازہ والی بات کو نہیں مانتی۔ ان میں سے سید خوئی قدس سرہ کی عبارت ہے، سید خوئی فرماتے ہیں کہ ان مشائخ الاجازہ لیس توثیقا، کہ مشائخ اجازہ ہونا یہ توثیق نہیں ہے۔ پھر سید خوئی مثال لے کے آئے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، یہ جو ہے ان کے استاد ہیں، انہوں نے ان کو اجازہ دیا ہے، مشائخ اجازہ ہیں، پھر بھی نجاشی اور کشی نے ان کا نام لے کے ان کو ضعیف کیا ہے کہ یہ بندے ضعیف ہیں، ادھر سے لکھا بھی ہے کہ یہ مشائخ اجازہ ہیں۔ کہتے ہیں اگر مشائخ اجازہ والا قانون ہوتا تو وہ تو جو بزرگوار ہیں جنہوں نے علم رجال میں جو ایکسپرٹ تھے تو وہ تو اس قانون کو مانتے، کم از کم وہ تو کہتے کہ بھئی یہ مشائخ اجازہ کی وجہ سے ثقہ ہے۔ تو ان دلیلوں کی وجہ سے سید خوئی فرماتے ہیں کہ مشائخ اجازہ کا قانون صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال سید خوئی کی تحقیق کے مطابق یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی۔ باقی جو ہے شہید ثانی اور جو شہید ثانی مشائخ اجازہ کے نظریے کو جو بھی مانتے ہیں ان کی بنا پر یہ روایت صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر شہید
سید خوئی کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو کل ہم نے 2 طریقے ذکر کیے، بھائی اگر ہم جو ہے قاعدہ تسامح فی عدلت تسنن کو مانتے ہیں تو پھر بھی معتبر ہے، حدیث استحباب ثابت ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو قاعدہ من بلغ ہے، اس کی بنا پر بھی یہ حدیث قابل عمل ہے، اور یہ حدیث جو ہے ہمیں عمل کرنے سے نہیں روکے گی، چاہے ایک راوی ضعیف کیوں نہ ہو۔ اب آتے ہیں اصل جو متن ہے، جو اصل زیارت ہے، اس زیارت کے بارے میں۔ صفوان جمال کہتے ہیں کہ قال علی مولا یا صادق صلوات اللہ علیہ فی زیارت الاربعین، کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 40 کی زیارت میں فرمایا کہ تزور عند ارتفاع النہار، کہ جب دن اوپر چڑھ جائے تو پھر آپ امام حسین کی زیارت کرو ان لفظوں میں، وتقولو، اور یہ لفظ ادا کرو۔ اب یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے۔ زیارت 40 کا پہلا جملہ ہے السلام علی ولی اللہ، سلام ہو اللہ کے ولی پر۔ جو بھی ائمہ کی زیارات وارد ہوئی ہیں، تمام زیارات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک، یا غیر ائمہ کی جو ہے زیادہ اہم نہیں ہے، اگر ہم کہیں ائمہ کے بارے میں جو روایت وارد ہوئی ہیں تو ان میں پہلا لفظ سلام ہے، یعنی زیارت کا آغاز جو ہے سلام سے کیا گیا ہے۔ مثلا آپ اذن دخول پڑھیں، آپ جب جو ہے اس مقام پہ پہنچیں تو زیارت شروع کریں تو زیارت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ السلام ہے، یعنی سلام کے ذریعے سے جو زیارت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے، اس ادب کی طرف اشارہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں ادب سکھلایا ہے۔ اسلام سے پہلے سلام کا جو تصور تھا وہ الگ تھا، اسلام نے سلام کے تصور کو الگ کر دیا۔ اسلام سے پہلے سلام کا تصور یہ تھا کہ کمزور جو ہے وہ اظہار عاجزی کے لیے سلام کرے، یعنی جب کوئی طاقتور بندہ آ جائے تو اب کمزور کو چاہیے، مثلا امیر آ جائے تو غریب کو چاہیے، کوئی بہادر شجاع آ جائے تو ضعیف کو چاہیے کہ وہ اپنی عاجزی ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے سلام کرے۔ تو پہلے جو معاشرے میں سلام کا تصور کیا تھا؟ سلام یعنی ایک عاجزی کی علامت ہے، یعنی جو سلام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عاجز بندہ ہے۔ لیکن جب اسلام جو ہے آیا اور دین اسلام نے سلام کو ایک اہمیت دی، اور اتنی اہمیت دی کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیات نازل ہوئیں کہ دیکھو جب کوئی آپ کو سلام کرے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، نہیں، بلکہ اگر وہ ایک لفظ میں سلام کرتا ہے تو آپ ایک اچھے انداز میں اس کو آپ جواب دو، جیسے کہ آیت مجیدہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یا بلفظ آیت نمبر جو ہے سورہ النساء کی 86 آیت ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے تو اچھے انداز میں اس کو جواب دو، یا کم از کم اتنا جواب دو جتنا اس نے سلام کیا ہے۔ اگر وہ کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام، یا آپ اس کو اچھے انداز میں جواب دو کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح اور سلام کی اہمیت جو ہے اس سے بھی بڑھتی ہے، جو کہ ابھی آیت میں پڑھ رہا تھا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو سلام کرنے سے آپ یہ نہ کہو کہ بھائی تم منافق ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم اظہار اسلام کے لیے سلام کر رہے ہو، خود کو مسلمان دکھلوانے کے لیے سلام کر رہے ہو، نہیں، آگے آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ سلام کرے تو بس اس کے اسلام کے لیے سلام ہی کافی ہے۔ یعنی یہ سلام کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدظن نہ ہوں کہ یہ جو منافق ہوگا، یہ غیر مسلم ہوگا، نہیں، اگر وہ سلام کرتا ہے تو سلام سے ہی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، نہیں، آگے جب اس نے سلام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اظہار اسلام کیا ہے، اب آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں یا اس کے پیچھے لگ جائیں۔ آیت مجیدہ فرماتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ جب تم اللہ کی راہ میں لڑو تو فتبینوا، تو تحقیق کرو کہ مثلا کون اپنا ہے، کون پرا ہے، کون جو ہے وہ دشمن ہے، کون دشمن نہیں ہے، اور ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اگر لڑتے ہوئے کوئی آپ کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کو سلام کرے تو سلام کرتے ہوئے آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تم مومن نہیں ہو،
اب اس نے سلام کیا، اب آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کرنے کا حق نہیں ہے، اب وہ بندہ جانے اور خدا جانے۔ تو یہ دیکھیں اسلام نے سلام کو کتنی اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اسلام نے جو ہے سلام کرنے کو مستحب قرار دیا ہے اور سلام کا جواب دینے کو واجب قرار دیا ہے۔ یعنی یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سلام کرنا جو ہے وہ عاجزی نہیں ہے۔ اگر وہ سلام کرتا ہے تو اب تم عاجز ہو کہ تم اس کا جواب دو، یعنی تم پر فرض ہے، اس پر فرض نہیں تھا، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ جو ہے جب جواب دو تو اچھے انداز میں، اور واجب ہے آپ پر اگر جواب نہیں دیا تو آپ جو ہے گناہ گار ہو جائیں گے۔ سلام کے بارے میں دو معنی ذکر کی ہیں لفظ سلام کی۔ ایک سلام کی معنی ہے السلام بمعنی تسلیم، یعنی خود کو کسی کے حوالے کرنا، سلام مادہ سلام میں یہ معنی بھی ہے۔ دوسری جو لفظ سلام کی معنی ہے وہ ہے سلامتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ذکر ہوئے ہیں صورت حشر میں، صورت حشر کی آخری آیات میں جو اللہ کے نام ذکر ہیں تو اس میں اللہ کا ایک نام جو ہے السلام بھی ہے، السلام المؤمن المہیمن۔ تو وہاں پر السلام کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے سلامتی دینے والا، حفاظت دینے والا، اے محافظ۔ تو السلام کی معنی کیا ہے؟ سلامتی، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے۔ اور جب عام مومن جو ہے کسی مومن کو یا مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہاں پہ کیا معنی ہوتا ہے؟ یہی سلامتی معنی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، یعنی اے میرے برادران ایمانی، اے میرے مسلمان برادر، میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے آپ کوئی نقصان کا جو ہے توقع نہ کریں کہ یہ مجھے نقصان دے گا، نہیں، بلکہ میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہ معنی تو واضح ہے کہ سلام کی معنی جو ہے تسلیم ہے یا سلامتی ہے، لیکن سلامتی کا معنی زیادہ جو ہے وہ مناسب ہے۔ جب ہم کسی بزرگ ہستی کو، جب ہم کسی امام کو سلام کریں تو کس معنی میں سلام کریں؟ جب ہم امام کو کہتے ہیں کہ السلام علی ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، تو یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تسلیم کا معنی ہو سکتا ہے یا جو ہے سلامتی کا معنی ہو سکتا ہے اس بیان میں، کہ ہم گویا کہ امام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مولا، میں نے خود کو آپ کے اوامر اور آپ کے نواہی کے حوالے کر دیا ہے، یعنی آپ کے حوالے کر دیا، یعنی کہ جب اب امام تو موجود نہیں ہے لیکن جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں السلام، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مولا آپ کی اطاعت جو ہے میں اس طرح انجام دوں گا کہ گویا کہ میں نے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کے اوامر اور آپ کے نواہی کے سامنے اب میرا حکم نہیں چلے گا، آپ کا حکم چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، تو یہ تسلیم کا معنی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کا سلامتی والا معنی نکالیں تو بھی معنی جو ہے جو عام معنی ہے وہ بھی معنی یہاں پہ فٹ ہوگا اس بیان میں، کہ ہم گویا کہ امام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا، جو میرے اوپر ذمہ داری تھی، جو واجبات تھے، جو محرمات تھے، اس ذمہ داری کو میں نے کما حقہ انجام دیا ہے، اب میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ مومن کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کا اثر جو ہے امام کی ذات پہ پڑتا ہے۔ امام جو ہے اس کا جو ہے اگر نیک اعمال ہے تو امام خوش ہوتے ہیں، اگر برے اعمال ہے تو امام کیا ہے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، امام کو دکھ ہوتا ہے کہ میرا شیعہ اس طرح عمل کیوں کر رہا ہے۔ تو جب بندہ مومن جو ہے وہ اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دے گا تو گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا، میں نے جو ہے آپ کو رنج نہیں دیا، یعنی میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے، یعنی میں اس کا سبب نہیں بنا کہ میری وجہ سے آپ جو ہے وہ شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ دکھ اٹھائیں۔ تو سلام کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سلام کی ایک دوسری اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی توجہ کو حاصل کرنا۔ سامنے والا کو آپ سلام کیا، یعنی گویا کہ آپ نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور خود فقہ میں، ہمارے فقہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو سلام کرے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ افہام سلام کروائیں، یعنی کیا؟ یعنی آپ جواب اس طرح دیں کہ وہ سمجھے کہ آپ نے جواب دیا ہے، یہ ضروری ہے۔ یعنی
مثلا ایک گاڑی پہ بندہ جاتے ہوئے اس نے آپ کو سلام کر دیا، اب آپ جو ہے بیٹھ کے کہیں وعلیکم السلام، تو وہ تو نہیں سنے گا، اب وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے سلام پتہ نہیں جواب دیا یا نہیں دیا، تو کم از کم وہاں پہ جواب کے ساتھ جو آپ اشارہ بھی کریں وعلیکم السلام، یا مثلا جو ہے گردن کو جھکائیں یا کسی بھی بہانے سے آپ اشارہ کریں، یعنی ایک افہام و تفہیم کا ماحول پیدا ہو جائے، ایک ربط پیدا ہو جائے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان میں کہ بھائی آپ نے جو سلام کیا وہ سلام مجھ تک پہنچا اور میں آپ کو آپ کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جب سلام کا یہ مفہوم ہم رکھتے ہیں تو جب ہم امام کی بارگاہ میں جا کے سلام کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا امام ہمارے سلام کو سنتا ہے اور امام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ تو جب عام جو ہے مومن کے لیے، عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ جب جواب دیں تو افہام کروائیں، یعنی اس کو لگے کہ آپ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ تو جب ہم امام کی بارگاہ میں جائیں اور امام کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں تو یہ حتماً ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمارے کان جو ہیں اس مادیات میں غرق ہیں کہ اس سلام کے جواب کو سن نہیں پا رہے، یعنی یہ ہماری طرف سے رکاوٹ ہے، ہماری طرف سے مانع ہے، وَإِلَّا مقتضی موجود ہے کہ امام جو اس سلام کا جواب ہمیں دیں۔ چونکہ خود جو ہے مصباح میں ایک دوسرا مصباح ہے، وہ ہے کف امی کا، ایک مصباح ہے شیخ طوسی کا دعاؤں کا کتاب، ایک دوسرا مصباح دعاؤں کا کتاب ہے کف امی کا، یہ شیخ تقی الدین ابراہیم جبعی الکف امی متوفہ جو ہے 905 ہجری میں، اس نے دعاؤں کی کتاب میں یہ لکھا ہے امام کے لیے جو ائمہ کے لیے زیارات ہیں، اس زیارات میں یہ جملہ ہے جو کہ مفاتیح میں دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، کہ یہ جو ائمہ ہیں یہ ہمارے مقام کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہے ہماری کلام کو سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یردون سلامی یعنی میں جو سلام کر رہا ہوں میرے سلام کا امام مجھے جواب دے رہے ہیں۔ تو جب بندہ جو ہے امام کی بارگاہ میں امام کی چوکھٹ پہ جا کے سلام کرے تو اس عقیدے کے ساتھ سلام کرے کہ یقیناً یہ کلام میرا امام کی بارگاہ تک پہنچا ہے اور امام نے مجھے جواب دیا ہے، لیکن اس مادیات کی وجہ سے جو وہ جواب میں سن نہیں پا رہا۔ شیخ حسین بن شیخ مشکور جو ہے کرامات حسینیہ کتاب میں جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ نقل ہے شیخ حسین بن شیخ مشکور کا کہ میں کربلا میں تھا اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک بادیہ نشین امام کے حرم میں داخل ہوا اور اس نے سلام کیا امام کو، تو امام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ خواب میں جو ہے میں نے عجیب امر دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ شب جمعہ تھی، میں امام کے تحت قبہ کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسی بادیہ نشین کو جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اسی کو میں نے اسی انداز میں آتے ہوئے دیکھا۔ تو اس نے امام کو سلام کیا، وہ اس کا سلام تو میں نے سنا لیکن امام کا جواب میں نے نہیں سنا۔ پھر وہ جب بادیہ نشین سلام کر کے جا رہا تھا تو میں اس کے پیچھے لگ گیا اور باہر اس کو پکڑا اور اپنا سارا خواب اس کو سنایا کہ میں نے آپ کی بنسبت اس طرح خواب دیکھا ہے، تو آپ جب میں نے آپ کو اپنا خواب بتا دیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح امام آپ کو آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یا میں نے جو خواب دیکھا یہ خواب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو اس جو ہے بادیہ نشین نے کہا کہ آپ کا خواب بالکل صحیح ہے اور جب بھی میں امام کو سلام کرتا ہوں تو امام مجھے جواب دیتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور جو ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک شب جمعہ اپنے والد کو اپنی پیٹھ پہ لے کے آتا ہوں زیارت کے لیے، جو کہ میرا گھر جو ہے کربلا سے دور ہے، اور اگلی شب جمعہ جو ہے اپنی ماں کو لے کے آتا ہوں۔ اس طرح سلسلہ جو ہے چل رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ نوبت میرے والد کی تھی، اس کو لے کے آنا تھا، لیکن میری ماں نے بھی اصرار کیا کہ آپ مجھے بھی لے کے چلیں، شاید اگلا جمعہ مجھے نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، عمر کا تقاضا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے پیٹھ پہ اپنے والد کو بٹھایا اور کندھوں پہ اپنی ماں کو بٹھایا، اور بڑی مشکل سے، سخت سردی تھی اور جو ہے موسم سرد تھی، اس ماحول میں جو ہے بڑی مشکل سے امام کی چوکھٹ پہ جب پہنچے تو اس وقت جب میں نے امام کو سلام کیا تو پھر امام نے مجھے سلام کا جواب دیا خندہ پیشانی کے ساتھ، اور امام جو ہے امام کی زیارت بھی مجھے نصیب ہوئی، اور اس کے بعد جب بھی میں امام کی بارگاہ میں آتا ہوں اور سلام کرتا ہوں تو اس سلام کا جواب مجھے ملتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے مذکور ہے، لیکن موجودہ ہمارے جو ہے کسی استاد نے واقعہ سنایا تھا، یہاں پہ ایک حوزے کا متدین طالب علم جو کہ شہید ہوا
داعش کے ہاتھوں۔ اس کو ہم بھی بنفس نفیس جانتے تھے، ملاقات تھی، تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ روش اس کی یہ تھی کہ کربلا سے یا نجف سے جب کربلا جاتے تو امام حسین علیہ السلام کے باب قبلہ کے باہر جو ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے امام کو وہاں پہ سلام کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس کی یہ روش تھی کہ جب وہاں پہ اس کے اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ سمجھ جاتا تھا کہ امام نے مجھے اذن دخول دیا ہے، پھر جاتے تھے اندر اور زیارت کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، اور یہی سلسلہ اس کا کافی وقت چلتا رہا۔ مگر ایک دن یہ ہوا کہ اس نے سلام کیا، بڑی کوشش کی ادھر ادھر جو ہے مصائب کو، وہ ماحول کو اس نے جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ رقت قلب پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے جو ہے چونکہ اس کی روش یہ تھی کہ جب مجھے آنسو آئیں گے، یعنی یہ ایک قسم کا اذن دخول ہے میرے لیے، تو پھر میں اندر جاؤں گا۔ اس کے بعد بڑی کوشش کرنے کے بعد، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کوشش کرنے کے بعد بالآخر وہ جو ہے زیارت کرنے کے بغیر وہاں سے واپس نجف چلے آئے، اور پھر یہاں پہ دیکھا کہ میں نے کون سا گناہ انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یعنی یہ ایک قسم کا معنوی جواب ہے، یعنی رقت قلب پیدا ہو جائے، دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، آنکھوں میں آنسو ٹپک آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا جو ہے احوال دیکھا تو پھر میں نے دیکھا کہ میں نے نماز بھی پوری پڑھی ہے، درس بھی جو تھے، مباحثے بھی تھے، وہ بھی پورے ٹائم پہ کیے ہیں، لیکن ایک بندے مومن کو میں نے جو ہے غلط جو ہے جملہ میں نے اس کی بنسبت منسوب کر دیا تھا، اس کی ایک قسم کی توہین کی تھی میں نے۔ تو پھر میں نے جا کے اس بزرگ سے جو ہے، عام بندہ تھا، میں نے اس سے معافی طلب کی، اور معافی طلب کرنے کے بعد جو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی، میں نے دل پہ تو اس کو نہیں لیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے نہیں لیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو دل پہ ضرور لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلی جب شب جمعہ میں گیا اور میری لبوں سے اب لفظ نہیں نکلے تھے کہ پہلے ہی آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو خالص کرے اور انسان جو ہے اندر کو صاف کرے، تو واقعاً جو ہے جب امام کی بارگاہ میں پہنچے تو اس عمل کو ہمارے لیے یہ ایک قسم کا جو ہے ہوم ورک ہے، یعنی جب ہم بھی بارگاہ مولا میں جائیں تو پہلے یہ اذن دیں، ایک اذن لفظی ہے اور یہ اذن معنوی ہے، یہ معنوی اذن ہم امام سے لیں، اور پھر جب آنکھوں سے اشک نکل آئیں اور پھر امام کی بارگاہ میں جائیں تو وہ زیارت کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام بھی سلام کی اہمیت کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام قبل الکلام، یہ امام کا بہار جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 117 میں امام علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ لا تأذنوا لأحد حتى يسلم، کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت اس وقت تک نہ دو جب تک وہ سلام نہ کرے، یعنی جب سلام کرے تو اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دو، یعنی ایک قسم کا ہمیں جو ہے اہمیت بتائی گئی ہے کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحتی لفظ سلام کی۔ السلام علی ولی اللہ، سلام ہو اللہ کے ولی پر۔ ولی اللہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ، تو اسی طرح یہ ولی اللہ، جس طرح رسول اللہ کا مطلب ہے کہ ایک ایسی ہستی جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو، ایک ایسی ہستی جس کا عہدہ اللہ سے لیا ہوا ہو، تو ولی اللہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ یعنی ایک ایسی ہستی کہ جو منصوص من اللہ ہو، کہ جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ مربوط ہو، اس کو جو ہے ولی خدا کہا جاتا ہے۔ جس طرح سلام میں دو احتمال تھے تو اسی طرح لفظ ولی میں بھی دو احتمال ہیں۔ ایک ولی کا جو ہم اپنا معنی لیتے ہیں مفروض الطاعہ، یعنی ایک ایسی ذات کہ جس کے حکم کو ماننا فرض ہے، جس کے احکام اور نواہی کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ولی کا ہم معنی کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، لیکن خود قرآن مجید میں جو ہے اس کی آیت موجود ہے۔ آیت مجیدہ میں ارشاد ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ آپ کے ولی اگر ہیں تو فقط اور فقط اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ آپ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ تو جس طرح ولی کی معنی اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ مفروض و طاعہ ہے، اللہ کا حکم ہمارے لیے فرض ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہمارے لیے فرض ہے ماننا ہے، اسی طرح جو ہے
جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں ان کا حکم بھی ہمارے لیے ماننا فرض ہے۔ اور یہ اس کا مصداق جو امام علی علیہ السلام ہے، جب امام علی علیہ السلام مفروض و طاعہ ہو گئے، اب امام جس کو امام بنائے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ولی ہے، اور وہ بھی منصوص من اللہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مفروض طاعہ ہے۔ ایک یہ ولی کا معنی ہے، اور یہاں پہ جو ولی کا معنی ہے یہ معنی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا احتمال بھی ہے کہ لفظ ولی کا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں ولی جو ہے یہ ولا یلی سے ہے، مادے سے۔ ولا یلی کا معنی ہے یعنی پے در پہ، یعنی ایک کے بعد ایک عمل کا انجام ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بات کریں کہ ویلی علیہ ھذا الکلام، کہ اس کے بعد یہ کلام آئے گا، یعنی یلی علیہ ھذا الامر، یا اس کے بعد یہ بات ہوگی یا یہ چیز ہوگی۔ تو ولا یلی کا معنی ہے یعنی ایک چیز کے بعد دوسری چیز آنا، یعنی کیا؟ یعنی قربت۔ یہاں پہ ولی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ قربت کا معنی، یعنی دو ایسی چیزیں جس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، بالکل آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ تو یہاں پر اگر یہی بات ہم انسانوں کی بنسبت کریں یا جو ہے اولیاء خدا کی بنسبت کریں تو ولی اللہ یا ولی اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی ذات جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ مربوط ہے، اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی ایسی ذات، ٹھیک ہے۔ یعنی کس اعتبار سے ملی ہوئی ہے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں ملی ہوئی ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایسی ذات جو اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی خدا کہا جاتا ہے۔ ولی خدا کی اوصاف قرآن مجید میں سورۃ یونس میں ذکر ہوئی ہیں، آیت نمبر 62 میں، کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء خدا کی دو نشانیاں ہیں، کہ ایک تو ان کے اوپر خوف نہیں آتا، اور دوسرا وہ دکھ محسوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امام علی علیہ السلام نے بھی اولیاء خدا کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آیت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تدرون من اولیاء اللہ، اپنے اصحاب سے بیان کیا کہ کیا آپ جانتے ہو کہ اولیاء خدا کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ من ہم یا امیر المؤمنین، مولا آپ ہی بتائیں کہ وہ کون ہیں؟ تو امام فرمایا کہ ہم نحنو، کہ وہ ہم ہیں، ہم کیا ہیں؟ اولیاء خدا ہیں۔ آگے امام نے فرمایا کہ وَأَتْبَاعُنَا، اور ہمارے جو پیروکار ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اولیاء خدا ہیں۔ یہاں پر اولیاء کی دوسری معنی جو ہے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح ہم اور ہمارے اتباع جو ہیں، ہمارے ماننے والے دین کے قریب ہیں، خدا کی تعلیمات کے قریب ہیں، اس طرح اور کوئی قریب نہیں ہے۔ لیکن امام نے یہاں پہ ایک عجیب جملہ فرمایا، امام فرماتے کہ فَمَن تَبِعَنَا مِن بَعْدِنَا طُوبَى لَهُمْ، کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، مومن ہوں گے اور ہماری اتباع کریں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہو، یعنی بعد والی امتیں جو آئیں گی اور اس میں ہمارے چاہنے والے ہوں گے تو امام فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو۔ تو راوی نے کہا کہ مولا جو ہے ما شأن طوباہم افضل من طوبانا، کہ مولا ان کی طوبا جو ہے، ان کی خوشخبری جو ہے، ان کا مقام ہمارے مقام سے کس طرح بڑھ جائے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ السنا نحن وہم علی امر، راوی کہتا ہے کہ کیا ہم اور وہ ایک ہی امر پہ نہیں ہے، یعنی جو جس دین پہ ہم ہیں وہ بھی اسی دین پہ ہوں گے، تو بعد والے جو اتباع ہوں گے وہ ہم سے کس طرح افضل ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے اس اعتبار سے افضل ہیں کہ لأنہم حملوا ما لم تحملوا علیہ، کہ وہ جو تکالیف انہوں نے وہ برداشت کریں گے، وہ تکالیف آپ نے برداشت نہیں کی۔ مثلا وہ امام کے سامنے ہیں، امام کی محضر میں ہیں، مسائل شریعہ ان کے پاس واضح ہیں، لیکن جو بعد والا زمانہ ہے اس میں دین سخت ہو جائے گا اور جو ہے زمانہ ان کے اوپر تنگ ہو جائے گا، حکومتیں ان کی مخالف ہو جائیں گی، یہ تمام چیزیں جو ان کے اوپر آنے والی ہیں وہ آپ کے اوپر آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے طوبا لہم، ان کے لیے طوبا ہو، اور طوباہم افضل من طوبانا، ان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ آپ کی بنسبت خوشخبری سے زیادہ ہے، وہ مقام پہ جو ہے آپ سے بلند ہے، ان کی سختی جو ہے آپ سے زیادہ ہے۔ آگے زیارت کا جملہ ہے کہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، کہ سلام ہو اللہ کے ولی پر اور اللہ کے حبیب پر۔ یہاں پر حبیب بے معنی یہ محبوب ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ شخص اور پسندیدہ ذات پر سلام ہو۔
اب انسان جو ہے اللہ کا پسندیدہ کس طرح بنتا ہے؟ یعنی ایک ذات یا ایک شخص جو ہے وہ محبوب خدا کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ محبوب خدا تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے اوامر کو اشد طریقے سے انجام دے، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے بتائے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھامے، تو پھر وہ محبوب خدا ہوتا ہے۔ جس طرح کی آیت مجیدہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی جتنی آپ کی محبت اللہ سے شدید ہو جائے گی تو آپ اتنا اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنتے جاؤ گے، اور جو محبت کی منزلت امام حسین علیہ السلام نے حاصل کی ہے، اس کا تصور جو عام انسانوں سے اس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام کا عجیب جملہ امام فرماتے ہیں کہ اے خدا، دیکھیں محبت کتنی ہے، وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِيَ النَّارَ، کہ اے خدا اگر آپ نے مجھے نار میں داخل کیا تو لا أُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ، تو میں اہل نار کو بھی یہ بتاؤں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک فرض ہے، یعنی کہ خدایا میری محبت آپ کی بنسبت اتنی شدید ہے کہ اگر آپ نے مجھے وہاں پہ بھی ڈال دیا تو وہاں پہ میں شکوہ نہیں کروں گا، وہاں پہ بھی میں اپنی محبت کا اظہار کروں گا، خدایا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ محبت کا کتنی جو ہے مقام اور منزلت ہے۔ اور اسی طرح دعائے کمیل میں امام حسین علیہ السلام کے والد امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ الہی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، اگر جو ہے جہنم میں ہوں تو جہنم میں بھی جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں آپ کے عذاب پر تو صبر کر لوں، لیکن آپ کی جدائی میں کس طرح صبر کروں؟ یعنی یہ ایک مقام اور منزلت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ہے عام انسان جو ہے عام شخص جو ہے پرہیزگار متقی ہو، اس کو اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی تو خدا کا طرف رشتہ اس کا جو کٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ محبت کا وہ مقام اور منزلت ہے کہ اگر ہم کسی بھی سختی میں ہوں، جو بھی ہوں، پھر بھی مولا فرماتے ہیں کہ سختی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ پرواہ ہوگی کہ ہم آپ کی جدائی کس طرح برداشت کریں، آپ کا جو ہے ربط معنوی ہے، آپ کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت کس طرح۔ تو امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اس باب کے جو ہے بیٹے ہیں، اور امام سجاد جو یہ جملے فرماتے ہیں اس کے والد گرامی ہیں، تو اس کی محبت کا کیا تقاضا ہوگا۔ اس لیے امام کے لیے اگر لفظ حبیب کہا جائے تو وہ حبیب اپنے بالکل تام معنی میں، تام مصداق میں استعمال ہوا ہے۔ آگے جملہ ہے زیارت کا، السلام علی خلیل اللہ، سلام ہو اللہ کے دوست پر۔ حبیب بھی دوست کی معنی میں ہے اور خلیل بھی دوست کی معنی میں، لیکن فرق ہے، خلیل لغت میں کہا جاتا ہے خالص دوست کو، یعنی ایک منزل آگے، خلیل کی منزل جو حبیب سے ایک منزل آگے ہے، ٹھیک ہے۔ لغت میں اس کا معنی یہ لکھا گیا کہ الخلیل الصدیق الخالص، جو خالص دوست ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرستی میں اتنے خالص تھے کہ اس کا اظہار حضرت ابراہیم نے اس طرح کیا کہ ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں اور خدا نے حکم دیا ہے، تو وہ جو ہے اس خواب کی تعمیر کرتے ہوئے اگلے دن گئے اور اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی یہ ایک دوستی کا تقاضا، ایک دوستی کا اظہار ہے۔ تو چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، امامیہ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کو بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، سب سے ہم افضل مانتے ہیں سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ٹھیک ہے کیا۔ تو جب حضرت ابراہیم نے ایک اسماعیل خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی تو خدا نے اس کو خلیل بنا دیا، تو امام حسین کے کیا کہنے کہ اس نے جو ہے اپنے کتنے اسماعیل کربلا میں خدا کی راہ میں قربان کر دیے، اپنے ہاتھوں سے خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ اور یہ نہیں کہ جو ہے وہ عام شخص تھے، نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ جو کہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے علی اکبر کو بھیجتے وقت امام نے کہا تھا کہ خدایا تم گواہ رہنا کہ فقد بارز الیہم غلام
اشبح الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خدا تو گواہ رہنا کہ میں آج اپنا جو لخت جگر اس کربلا کے مقام پہ بھیج رہا ہوں، ایک ایسا بیٹا، ایک ایسا نوجوان بھیج رہا ہوں کہ جو بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتا تھا۔ اور آگے جملے کہ اے خدایا جب بھی ہم آپ کے رسول کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس بیٹے کو بھی امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیا۔ تو امام حسین کو اگر جو ہے خلیل خدا کہا جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی بڑا مقام نہیں ہے۔ اس جملے کو تمام مقتل کی کتابوں نے نقل کیا ہے، لیکن میں نے لحوف ابن طاؤس صفحہ نمبر 67 سے جو ہے نقل کیا ہے۔ دوسرا جو اس زیارت کا لفظ ہے، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، سلام ہو اللہ کے دوست پر اور اللہ کے منتخب کیے ہوئے پر۔ نجیب کا معنی ہے منتخب کیا ہوا۔ رجل منتجب یعنی رجل منتخب، یعنی ایک ایسا شخص جس کا انتخاب کیا جائے، یعنی وہ ہستیاں جنہوں نے زمین پہ جن کی طہارت اور پاکیزگی اس مقام پہ تھی کہ جس کو اللہ نے آیت تطہیر کے ساتھ اس کی گواہی بھی دی اور اس کا جو ہے ان کو سند بھی عطا کی، تو ان کو خدا نے اپنے نمائندوں کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام بھی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ اب اس انتخاب کا جو ہے معیار کیا ہے، یعنی خدا کون سے ہستیوں کو اپنی بارگاہ میں منتخب کرتا ہے؟ تو بعض کو تو امامت کے لیے منتخب کیا، بعض کو نبوت کے لیے، بعض کو رسالت کے لیے، لیکن عام جو ہے ایمان کے درجوں کے لیے بھی خداوند متعال جو ہے منتخب کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سورۃ حج میں ایک حکم ہوا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں حق کے جہاد کرتے ہیں، ایسا جہاد کرتے ہیں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہو، تو وہی وہ لوگ ہیں کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ اور خدا کی ذات وہی ہے کہ جس خدا نے آپ کو چنا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہوں تو ان لوگوں کو اور آپ بزرگوار ہستیوں کو خداوند متعال جو ہے وہ چنتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 میں حدیث ہے، امام علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے آپ کو منتخب کیا، تو اس هُوَ اجْتَبَاكُمْ سے کون مراد ہے، کن کو خدا نے منتخب کیا؟ تو امام علیہ السلام اس آیت امام نے پڑھی اور امام فرماتے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ قَالَ إِيَّانَا أَنَا وَنَحْنُ الْمُجْتَبُونَ، اور اس سے قصد ہمارا کیا گیا ہے اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے گا؟ تو جب امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت صحیح ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کا انتخاب کیا گیا، یعنی وہ امام ہیں، ہم وہ 12 ہستیاں ہیں جن کا انتخاب کیا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی ان ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے منتخب کیا ہے۔ السلام علی صفی اللہ، سلام ہو اللہ کے صفی پر۔ صفی لفظ صفا سے ہے، اور صفا کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز جس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ماء صافی کہا جاتا ہے، یعنی بالکل خالص پانی، مٹی وغیرہ کچھ بھی نہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماء صافی، بالکل خالص۔ ایک ایسی ذات جس نے زندگی میں گناہ کی رتی برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، تو وہ هُوَ اصْطَفَاكُمْ کی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقب کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ اس اعتبار سے، یعنی وہ اتنے صاف ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے جو ہے نایاب ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ جو ہے لقب عطا کیا کہ مصطفیٰ ہے یہ۔ تو یہ تمام کی تمام ہستیاں جو وہ تمام کی تمام ہستیاں مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے گا۔ یہ آیت جو زیارت جو خود امام کی کلام ہے، امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ امام کی بارگاہ میں جاؤ تو ان لفظوں میں آپ جو امام کو سلام کرو، یعنی السلام علی صفی اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، یعنی اللہ کے، یہاں پر بھی بالعکس جو ترجمہ کرتے ہیں وہ منتخب کا ہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اصل اس کی معنی ہے خالص، یعنی خالص ہونے کی وجہ سے جن کا انتخاب کیا گیا۔ وہ اتنے خالص تھے کہ جن کی زندگی میں گناہ کا شائبہ ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ خالص تھے، اس کی وجہ سے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ اس کا اگر ہم ترجمہ کریں کہ خدا کے خالص
اور وابن صفیہ ہی، اور خالص کے بیٹے، یعنی ترجمے میں بالکل جو ہے لفظی ترجمات ہو لیکن وہ مزہ نہیں ہے، لیکن عام جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے منتخب، یعنی خدا کے منتخب بندے اور منتخب بندے کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تفسیر قمی میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 59 کی تفسیر میں وہ آیت نمبر 59 یہ ہے کہ قل الحمدللہ، اے حبیب آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی عبادہ، اور سلام اور سلامتی ہو اللہ کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ جن کو خدا نے چنا ہے، جن کو خدا نے خالص کر دیا ہے، ان پہ سلامت ہو۔ امام تفسیر قمی میں فرماتے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 امام فرماتے کہ ہم آل محمد، یہ جو منتخب ہیں، یہ جو مصطفیٰ ہیں، یہ ہم آل محمد ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی ان مصادیق میں سے ایک ہیں کہ جو مصطفیٰ ہیں۔ السلام علی الحسین المظلوم الشہید، سلام ہو اس حسین پہ کہ جو مظلوم بھی ہیں اور جو شہید بھی ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو اگر بیان کیا جائے تو جو ہے یہ درس اور حلقات جو ہے ان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یہ قافلہ جو ہے لے کے جا رہے تھے شام، تو راستے میں ایک راہب کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ راہب نے کچھ پیسے دیے اور امام کا سر مبارک ایک رات کے لیے اپنے پاس گروی رکھا۔ اس واقعے کو بہار میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 303 میں نقل کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ جب اس راہب نے کہا کہ اے برگزیدہ، یعنی آپ کے چہرے سے تو نور ٹپک رہا ہے، آخر آپ ہیں کون؟ تو وہاں پر جو امام نے اپنا تعارف کروایا، جو امام نے لفظ ادا کیے، تو وہاں پر وہ یہ لفظ تھے کہ انا المقتول بکربلا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کو کربلا میں قتل کیا گیا، انا المظلوم انا العطشان، کہ میں مظلوم ہوں اور میں پیاسا ہوں۔ تو امام نے اپنی تعریف جو ہے 2 لفظوں سے کروائی، 3 لفظوں سے، ایک یہ کہا کہ میں مظلوم ہوں اور دوسرا یہ کہا کہ میں مقتول یعنی میں شہید ہوں۔ امام کی مظلومیت اور امام کی جو ہے شہادت کا مقام یہ ہے کہ ایک یہ عجیب روایت ہے کامل الزیارات میں، اور کامل الزیارات میں نے عرض کیا کہ تمام کتاب جو معتبر ہے اس کی کوئی روایت جو ہے ضعیف نہیں ہے۔ کامل زیارات میں یہ روایت ہے کہ امام کی شہادت کا یہ مقام ہے، امام کی مظلومیت کا یہ مقام ہے کہ دنیا کے تمام مظلوم، دنیا میں مختلف مظلوم میں بڑے ظلم ہوتے ہیں اور دنیا میں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ابو بصیر نقل کہتے ہیں کہ ما من شہید الا وهو يحب لو ان الحسین ابن علی ويحب ان يكون مع الحسین۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شہید نہیں ہوگا قیامت کے دن مگر وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ امام حسین کے ساتھ ہو۔ یعنی شہید کا مطلب ہے کہ مظلوم ہے وہ، یعنی شہید کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس پہ ظلم کیا گیا تھا، اس کو جو قتل کیا گیا ہے، مظلومانہ اس کی موت ہے، شہادت ہے۔ لیکن دنیا کا ہر شہید آخرت میں یہ تمنا کرے گا کہ میں امام حسین کے ساتھ ہوں۔ یعنی اس سے امام کی شہادت اور امام کی مظلومیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ما من شہید الا وهو يحب ان يكون مع الحسین، کوئی بھی ایسا شہید نہیں ہوگا مگر وہ یہ چاہے گا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، حتی یدخلون الجنت معه، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں بھی امام حسین کے ساتھ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی جو ہے داستان ہے۔ آخری جملہ جو ہے آج کے درس کے لیے، آگے زیارت کا جملہ ہے السلام علی اسیر القربات، سلام ہو اس اسیر پر جو کہ قربات کا اسیر ہے۔ اسیر کا معنی وہی اسیر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قیدی اسیر کا مطلب ہے، یعنی ایک ایسا شخص کے ہر طرف سے جس کو مقید کیا جائے۔ اسیر کو اسیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے اس کو مقید کیا جاتا ہے۔ اور قربات جو ہے یہ کرب کی جمع ہے، قربات، اور کرب کا مطلب ہے غم و اندوہ۔ کرب کا مطلب کیا ہے؟ غم و اندوہ۔
تو اس جملے کا ترجمہ یہ ہوگا السلام علی اسیر القربات، سلام ہو اس ذات پر کہ جو غم و اندوہ نے جس کو قید کر دیا تھا۔ یعنی امام کے لیے ایک غم نہیں تھا، امام کے لیے ایک دکھ نہیں تھا، امام کو کربلا میں اتنے دکھ دیے گئے کہ امام دکھوں میں اسیر ہو گئے، یعنی دکھوں نے امام کو گھیر لیا۔ جس طرح کہ چار دیواری کسی کو گھیر لیتی ہے اور ہم اس کو اسیر کہتے ہیں، تو دکھوں نے اس طرح امام کو گھیر لیا کہ امام کے لیے امام معصوم یہ جملے فرماتے ہیں کہ جب حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو ان جملوں کے ساتھ حسین کی زیارت کرو۔ السلام علی اسیر القربات، سلام ہو اس ذات پر کہ دکھوں نے جس کو اسیر کر دیا، اتنے دکھ تھے کہ ہر طرف دکھ ہی دکھ تھے۔ وقتیل الابرات، اور سلام ہو اس پر جو مقتول ابرات ہے۔ قتیل یہاں پہ بے معنی یہ مقتول ہے، مصدر کبھی فاعل کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مصدر کبھی مفعول کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قتیل جو ہے مصدر ہے اور مفعول کی معنی میں استعمال ہوا ہے، قتیل بے معنی یہ مقتول۔ اور ابرات جو ہے یہ ابرتن کی جمع ہے۔ ابرا کہتے ہیں آنسو کو، یعنی ابرا کہتے ہیں کس کو؟ آنسو کو۔ دمع عین کے ساتھ بھی آنسو کو کہتے ہیں اور ابرا بھی آنسو کو کہتے ہیں۔ ابرات یہ اس آنسو کی جمع ہے، ابرا کی جمع ہے ابرات۔ یہ اصل میں جو ہے ابرا مادے سے ہے، ابرا، یہ ابرا یا عبورو کا معنی عبور کرنا، عام جو ہے استعمال بھی ہوتا ہے عبور کرنا، اس لیے جو ہے پل جو ہے اس پل کو بھی معبر کہا جاتا ہے، یعنی عبور کرنے کی جگہ۔ اب چونکہ یہ آنسو جو ہیں وہ آنکھوں کے سمندر سے عبور کر کے ساحل چہرے کے ساحل پہ ٹپک آتے ہیں، یعنی اوپر اندر سے جو ہے اس جو ہے آنکھوں کی جو ہے یہ حدود ہیں اس سے عبور کر کے باہر نکل آتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ابرا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی جو لغت میں اس کی مناسبت یہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے یہ ابرتن ہے اور یہ اس کا جمع ہے ابرات ہے۔ وقتیل الابرات، سلام ہو اس ذات پہ کہ جو قتیل ابرات ہے۔ قتیل ابرات کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ ہستی کے جس پر زیادہ گریہ کیا گیا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی از جو ہے خلقت آدم تا قیامت ایسی ذات نہیں ملے گی جس پر سب سے زیادہ گریہ کیا گیا ہو مگر وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے امام کا یہ لقب بن گیا کیا ہے؟ قتیل الابرات، یعنی جس پر ایک ایسے مقتول ہیں کہ جو اگر ہم بالکل اس کو ترجمہ اس طرح کریں کہ آنسوؤں کے قتل کیے ہوئے، لیکن آنسوؤں کے قتل کیے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسے مقتول کے جس پہ زیادہ گریہ کیا گیا ہے، اتنا گریہ کیا گیا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ مثلا انسانوں نے گریہ کیا ہے، چاہے وہ انسان مرد ہوں، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، یعنی ہر صنف کا انسان جو ہے امام حسین علیہ السلام پہ اس نے گریہ کیا ہے۔ اور فقط واقع کربلا کے بعد نہیں بلکہ روایات ہیں کہ ما من نبی ولا ولی، کہ کوئی نبی اور ولی نہیں مگر یہ کہ جب وہ کربلا سے گزرا تو امام حسین پہ اس نے آنسو بہائے ہیں۔ تو اس وجہ سے امام کو جو ہے قتیل الابرات کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پہ جو ہے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں، اصول کافی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 576 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ حسین بن سویر راوی ہے، کہتے ہیں کہ قالا کنت انا و یونس بن زبیان و عمر ابن مفضل بن عمر و ابو سلمہ السراج، یہ ہم جو ہے 4-5 لوگ امام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ جلوساً عند ابی عبداللہ علیہ السلام وکان المتکلم منا یونس، اور ہماری طرف سے جو امام کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ یونس بات کر رہا تھا، ہم دوسرے خاموش تھے، یونس امام سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ وکان اکبر سنہ، کیونکہ وہ عمر میں ہم سے بڑا تھا تو ادب کا یہ تقاضا تھا کہ وہ امام سے کلام کرے، ہم خاموش سن رہے تھے۔ تو پھر یونس نے امام کو کہا جعلت فداک، اے مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، انی احضر مجلس ہؤلاء القوم، یعنی ولد العباس، کہ میں بنی عباس کی جو ہے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، تو
وہاں پہ جب میں جاؤں تو فما اقول، تو ان کے ساتھ میں کیا بات کروں، یعنی امام سے ایک مشورہ لے رہے ہیں کہ مولا جب میں ان کے پاس جاؤں تو کیا بات کروں. تو امام فرماتے ہیں کہ اذا حضرت فذکرتنا، جب بھی آپ کو موقع ملے اور وہاں پہ جاؤ تو ہمارا تذکرہ کیا کرو، ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کا وہاں پہ تذکرہ کیا کرو. فقل، پھر وہاں پہ امام نے کہا کہ ان لفظوں کو کہو کہ اللہم ارنا الرخاء والسرور، کہ اے اللہ ہمیں خوشحالی اور سرور دکھا. فإنک تأتی علی ما ترید، پھر امام فرماتے ہیں کہ بے شک پھر جو تم چاہو گے وہ تم کو ملے گا. اگر یہ عمل آپ نے انجام دیا تو جو تم چاہو گے وہ آپ کو ملے گا. راوی کہتا ہے کہ فقلت جعلت فداک انی کثیرا ما اذکر الحسین. امام سے تو پہلے پوچھ لیا کہ مولا میں وہاں پہ کیا بات کروں، پھر اپنی بات بتا دی کہ پہلے جو میں اس طرح کیا کرتا تھا کہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو امام حسین کا میں ذکر کیا کرتا تھا. انی کثیرا ما اذکر الحسین، میں اکثر جو امام حسین کا ذکر کرتا تھا. فأی شیء اقول، اگر میں امام حسین کے بارے میں ذکر کروں تو پھر امام کے بارے میں کون سے الفاظ ہوں جو میں وہاں پہ ادا کروں. تو امام فرماتے ہیں کہ قل، وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یہ جملہ آپ وہاں پہ آپ انجام دو. اگر آپ کو امام یاد آ جائے یا ان کے سامنے اگر آپ بیٹھو تو یہ جملہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. تعید ذالک ثلاثا، اس کو 3 مرتبہ تکرار کرو. فإن السلام یصل الیہ من قریب و من بعید، بے شک امام کی بارگاہ میں سلام چاہے قریب سے ہو یا بعید سے امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. بہرحال جو اصل جملہ ہے وہ یہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لمبی روایت کو ذکر کرنا پڑا. قال، امام جعفر صادق علیہ السلام اسی مجلس میں امام نے فرمایا کہ ان ابا عبداللہ الحسین لما قضا، جب امام حسین علیہ السلام کا یہ قضیہ ہو چکا اور امام کا یہ معاملہ ہو چکا تو بکت علیہ السماوات السبع، تو 7 آسمان، والارضون السبع، اور 7 زمینیں، وما فیہن وما بینہن، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ، اور ومن ینقلب فی الجنت، اور وہ لوگ جو جنت میں بھی ہیں، اور جو ہے ومن ینقلب یعنی وہ ملائک ہوں، حوریں ہوں، جو بھی جنت میں، اور وہ، اور والنار، اور وہ لوگ جو جہنم میں ہیں، وہ سب جو سب ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام من خلق ربنا وما یرا وما لا یرا، جو دیکھی گئی ہیں جو نہیں دیکھی گئی، جو ایسی مخلوقات جو دیکھنے میں آتی ہیں، ایسی مخلوقات جو دیکھنے میں نہیں آتی، تمام کی تمام مخلوق جو ہے امام فرماتے ہیں کہ بقا علی ابی عبداللہ الحسین، یعنی سب نے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا ہے. اسی وجہ سے امام کا یہ لقب اگر قتیل العبرات ہے تو یہ لقب اس اعتبار سے کہ امام پر سب سے زیادہ جو ہے دنیا میں گریہ کیا گیا ہے. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.